السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کمبائن۔ ہمارا آج کا مضمون جو ہے وہ ہے اردو۔ موضوع درخواست نگاری، اور ہمارا آج کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے ڈسچارج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست۔ عزیز طلباء و طالبات، زیادہ تر ڈسچارج سرٹیفکیٹ جو ہے ہم کوئی جماعت پاس کرنے کے بعد ہی حاصل کرتے ہیں، یا تو پرائمری اسکول ہوگا تو اگر ہم نے 5ویں جماعت پاس کی تو ہمیں 6ٹھی جماعت کے لیے مڈل اسکول میں جانے کے لیے ہمیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، یا پھر اگر 8ویں جماعت ہوگی تو مڈل اسکول ہوتا ہے، تو اس میں سے 8ویں جماعت سے کامیابی کے بعد ڈسچارج سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح پھر ہائی اسکول جو ہوتا ہے 10ویں تک، تو وہاں سے لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ کسی کو شہر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، کسی کو گاؤں جانا پڑتا ہے، کسی کو شہر میں جانا پڑتا ہے، تو اس نسبت سے بھی ہمیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کس طرح جب ہمیں اسکول چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں شہر چھوڑنا پڑتا ہے یا گاؤں ہم چھوڑنا پڑتا ہے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بچہ جو ہے، اس کا باپ جو ہے، اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ گاؤں سے شہر میں ہوئی ہے، اس کے لیے وہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم درخواست ہم لکھیں گے اور دیکھیں گے اس کو کس طرح کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی ہیڈنگ لکھیں گے اوپر سے، تو اس میں ہم لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ۔ یہاں پر ہم نے لکھا ہے مڈل اسکول استاد ملا۔ اگر آپ کسی دوسری جگہ پر ہو، ہائی اسکول میں ہو، پرائمری اسکول میں ہو، تو آپ اس کو اسی طرح لکھو گے گورنمنٹ مڈل اسکول۔ اگر پرائمری اسکول ہو تو اس کو آپ لکھو گے پرائمری اسکول۔ اگر وہ مڈل اسکول ہے تو وہ تو ایسا ہی لکھیں گے۔ اگر ہائی اسکول ہے تو اس کو گورنمنٹ ہائی اسکول لکھیں گے۔ اگر وہ ہائی سیکنڈری ہے تو اس کو ہم ہائی سیکنڈری لکھیں گے۔ نیچے لکھیں گے ہم جناب علی، گزارش خدمت ہے کہ نیاز مند کے والد محکمہ پولیس میں ملازم ہیں، ان کا تبادلہ سری نگر کے لیے ہوا ہے، گھر کے تمام افراد ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے نیاز مند اب یہاں اکیلے رہ کر آپ کے اسکول میں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا۔ کہتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ گزارش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں، اس کے پاپا جو ہیں، ان کی محکمہ پولیس میں نوکری ہے، اور ان کا تبادلہ جو ہے چونکہ وہ اب سری نگر شہر میں ہو چکا ہے، اس لیے باقی گھر کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو وہ اکیلا یہاں پر لازمی بات ہے نہیں رک سکتا، نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بھی ان کے ساتھ جانا ضروری پڑے گا۔ تو اور اس کو یہاں اکیلے رہ کر وہ تو پڑھائی کر نہیں سکتا، تو اس لیے وہ کہتا ہے برائے مہربانی نیاز مند کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ڈسچارج سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے، تاکہ والد صاحب کے ساتھ جا کر کسی دوسرے اسکول میں داخلہ لیا جا سکے اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ تو کہتا ہے چونکہ وہ اکیلے یہاں رہ کر پڑھائی تو کر نہیں سکتا، جاری اپنی نہیں رکھ سکتا، تو اس کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ شہر میں جا کر وہاں کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے، داخلہ لے، اور اپنی تعلیم کو وہاں پر وہ کنٹینیو کرے، یعنی کہ جاری رکھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا ایک طریقہ۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہے جب آپ کوئی کلاس پاس کرتے ہو تو آپ اس کے لیے بھی لکھ سکتے ہو۔ اس میں بھی سیدھا لکھنا ہے گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند جو ہے وہ آپ کے اسکول کا طالب علم رہا ہے، فلانا ایئر ہے، فلانی کلاس ہے، فلانا رول نمبر ہے، تو اب چونکہ نیاز مند نے اچھے نمبرات سے یا جس طرح بھی اپنی یہ 5ویں کلاس کو یا 8ویں کلاس کو پاس کر لیا ہے، چونکہ اب نیاز مند کو ہائی اسکول میں یا مڈل اسکول میں داخلہ لینا ہے،
اس کے لیے نیازمند کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، تو اور اس کو اپنی پڑھائی جو ہے آگے جاری رکھنی ہے ہائی اسکول میں یا مڈل اسکول میں، تو اس لیے اس کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس کو ہم ٹرانسفر سرٹیفکیٹ بھی آج ہم کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس طرح سے آپ ڈسچارج سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست آرام سے لکھ سکو گے۔ تو نیچے آپ کو لکھنا ہے، نوازش ہوگی عرضی نیازمند الب جیم۔ اگر آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے تو الب جیم ہی کافی ہے۔ اگر آپ حقیقت میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست لکھ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، اپنی کلاس لکھنی ہے، اپنے والد کا نام لکھنا ہے، اپنا گاؤں کا نام لکھنا ہے، اور آگے تاریخ ڈالنی ہے، کیا کیا تاریخ ہے۔ تو اس طرح سے آپ اچھے سے یہ درخواست جو ہے لکھ پاؤ گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، وسلام۔